السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل لرن قرآن ود حافظ محمد طاہر۔ پلیز سبسکرائب دس چینل اینڈ پریس دا بیل آئیکن۔ تجوید کے اصول اور قواعد ہم پڑھے تھے، تو سب سے پہلے ہم نے تجوید کی تعریف اور اس میں تجوید کے بغیر قرآن پڑھنے کو اس کا حکم کیا ہے، پھر لحن جلی، لحن خفی اور اس کے علاوہ آداب تلاوت، اور اس کے بعد ہم نے بات شروع کی تھی مخارج۔ تو مخارج میں سے 8 مخارج کو ہم نے پڑھ لیا، اور اس کے بعد جو اور مخارج ہے کچھ کو انشاءاللہ العزیز اس کلاس میں بیان کریں گے۔ تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جو ہمارے اس چینل پہ نہیں ہے اس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں، اور جو ہمارے گزشتہ ساتھی ہیں اگر ان کو ہماری یہ ویڈیو پسند آ رہی ہے تو اس کو اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کے ذریعے شیئر کر کے لائک بھی کریں، اور شیئر کر کے اپنے فرینڈ تک بھی بتائیں، تاکہ جن کو قرآن تجوید کے ساتھ یا قرآن کے اصول اور قواعد کے ساتھ پڑھنا نہیں آتا تو ان کے لیے بھی آسانی ہو جائے۔ تو شروع کرتے ہیں اس رب کے بابرکت نام سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب زدنی علما۔ ہم نے 8 مخارج پڑھے تھے۔ آج کے سبق کی ابتدا حروف طرفیہ سے۔ اب اس میں سے 3 حروف کو حروف طرفیہ کہتے ہیں، لام، نون اور را۔ تو مخرج نمبر 9 جو ہے وہ لام کا ہے۔ اب وہ کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ زبان کا کنارہ مع کچھ حصہ حافہ کا، یعنی جو کنارہ ہوتا ہے حافہ، میں نے پچھلے 8ویں مخرج میں بھی آپ کو بتایا ہے کہ حافہ زبان کی کروٹ کو کہتے ہیں۔ تو اب ویسے تو زبان کا کنارہ ہے، لیکن لام کے مخرج کے اندر اس زبان کے کنارے کے ساتھ کچھ حصہ حافہ کا بھی ہوگا۔ یہ اب کہاں ٹکرائے گا؟ جب ثنایا، رباعی اور ناب اور زاحک 4 دانت ہیں، چاہے وہ دائیں طرف سے ہو یا بائیں طرف سے ہو، اوپر والے رباعی، اب ثنایا یہ پہلے والے جو 2 دانت ہیں اوپر، ان کے ساتھ رباعی، پھر اس کے بعد نوکدار ناب، اور اس کے بعد ایک دار جسے زاحک کہتے ہیں وہ۔ اب ان کی مسوڑوں سے کسی قدر مائل تالو کی طرف ہو کر ٹکر کھائے۔ اب وہ خواہ جس طرح آپ نے ضاد کے مخرج میں پڑھا تھا، خواہ وہ دائنی طرف سے یا بائیں طرف سے ہو، لیکن دانی طرف سے آسان ہے۔ اور جیسے ضاد کا مخرج دونوں سے ایک دفعہ ادا کرنے کا بھی میں نے بتایا تھا، لیکن وہ مشکل تھا، یعنی دانی اور بانی دونوں کو اکٹھا۔ تو اسی طرح یہاں پہ بھی یہ لام کا مخرج بھی دونوں طرف سے نکالنا بھی صحیح ہے۔ تو یہ ہو گیا حروف طرفیہ میں سے لام، کہ زبان کا کنارہ مع کچھ حصہ حافہ جب کس سے ٹکراتا ہے؟ ثنایا، رباعی اور ناب اور زاحک کے مسوڑوں سے کسی قدر مائل تالو کی طرف ہو کر ٹکر کھائے، وہ خواہ دانی طرف سے ہو یا بائیں طرف سے، اور دانی طرف سے آسان ہے، اور دونوں طرف سے ایک دفعہ میں نکالنا بھی صحیح۔ اس کے بعد ہے مخرج نمبر 10 نون کا، اور وہ بھی کیا ہے؟ زبان کا کنارہ مگر لام کے مخرج سے کم ہو کر۔ اب یعنی وہاں پہ 4 دانت تھے آپ کو، ثنایا کے بعد رباعی بھی تھا، رباعی کے بعد ناب بھی تھا، اور ناب کے بعد زاحک بھی تھا۔ دانتوں کے نام آپ کو نہیں پتا تو ڈسکرپشن میں میں لنک بھی دے دوں گا کہ جو کلاس ہم نے لی تھی، تو وہاں پہ آپ اس کو بھی دیکھ لیں کہ آپ کو سمجھ لیں کہ دانتوں کے نام کیا ہیں۔ اب اس کے اندر یعنی کہ لام کے مخرج نمبر 9 جو تھا، اس میں ثنایا، رباعی، ناب اور اس کے بعد زاحک۔ اب یہاں زاحک کو نکال دینا، زاحک کے ساتھ نہیں ہوگا، تو زاحک کا اس میں دخل نہیں، تھوڑا کم ہو جائے گا تو اس سے نون ادا ہوگا، وہی زبان کا کنارہ مگر لام کے مخرج سے کم ہو کر زاحک کو اس میں دخل نہیں۔ اس کے بعد ہے مخرج نمبر 11، اور مخرج نمبر 11 را کا ہے، اور وہ نون کے مخرج کے قریب ہے۔ اب فرق دیکھ لیں کہ یہاں پہ بھی 3 دانت
نون میں آئے اس میں بھی وہ ہے، لیکن اس میں کیا کہ اس میں پشت زبان کو بھی دخل ہے، یعنی زبان کا کنارہ لگتے لگتے ساتھ میں زبان کی پشت بھی تھوڑی سی لگتی۔ تو یہ میں نے پہلے آپ کو کہہ دیا، ان کو حروف ترفیہ کہتے ہیں، یعنی لام، نون اور را کو ترفیہ کہتے ہیں۔ جیسے اب آپ تصویر میں دیکھیں، اب سمجھ لیں کہ یہ ہے، دیکھیں دام، یہ سنایا ہوگے، یہ ہے ربائی، یہ ہے ناب، اور یہ ہے زاحک۔ اب یہ لام کے مخرج نمبر جو 9 تھا وہ یہاں سے لے کے یہاں تک، یہ آپ کو اشارہ لگاؤ، یہاں تک ساروں کے ساتھ ٹکرائے۔ تو جب ساروں کے ساتھ ٹکرائے گا تو لام ہوگا ادا۔ اب اس کے بعد اس دانت کو نکال دیں آپ، یہ ربائی ہو گیا، یہ ناب ہو گیا، یہ زاحک۔ اب یہ زاحک کو نکال دیں، یہ دیکھ لیں زاحک، یہ رہ جائے گا ناب، ربائی اور سنایا، اس سے نون ادا ہوگا۔ اب یہ زبان کا کنارہ لگ رہا ہے۔ اب اسی طرح انہی 3 دانتوں کے سنایا، ربائی اور ناب سے اب یہاں پہ کیا ہے، را بھی اسی سے ادا ہوتا ہے، لیکن اس میں زبان کی پشت، یہ زبان کی پشت ہوتی ہے الٹی طرف۔ یہ دیکھ لیں کہ واقعہ ہم حروف نطقیہ میں پڑھیں گے، نطعیہ میں، تو اب یہاں پہ اس میں کیا ہے کہ یہ زبان کی پشت آپ کو نظر آئے، یہ ہلکی سی زبان کی پشت بھی را کے مخرج میں ٹکرائے گی، تو اس سے یہ تینوں حروف جو ادا ہوتے ہیں اور جن کو حروف ترفیہ کہا جاتا ہے، تو آج کی کلاس کے اندر ہم نے مخرج نمبر 9 لام کا پڑھا، مخرج نمبر 10 نون کا تھا، اور مخرج نمبر 11 را کا تھا، اور تینوں کے تینوں حروفوں کو ملا کے ان کو حروف ترفیہ کہتے ہیں، جیسے کہ آپ نے تصویر کے اندر دیکھ کے اور سمجھ لیا کہ یہ کہاں پہ ٹکراتے ہیں اور کہاں سے یہ ادا ہوتے ہیں۔ تو آج کی کلاس یہیں پہ اختتام پذیر کرتے ہیں، اور جاتے جاتے آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جو ہمارے چینل پہ نہیں ہیں اس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں، اور جو ہمارے پہلے سے ویڈیو کو دیکھنے والے ہیں وہ لائک کر کے فرینڈ کے ساتھ شیئر بھی کر دیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس کاوش کو قبول اور منظور فرمائے، اور اس میں ہم سے جو کمیاں کوتاہیاں ہو رہی ہیں ان کو معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔